اگر کوئی یہ بارڈر بند ہو جائے تو گلگت میں پھاکے پڑنے کا اندیشہ ہے، اور یہ آئی فام کا مقصد یہ ہے کہ گلگت بلتستان سے اس ٹریڈ کو ختم کرنا، چند بیوپاریوں کو یرغمال بنا کے ان سے زبردستی یا کسی لالچ کے تحت ان سے ٹیکس لے کے اس کے بعد ہمیں صرف کسٹم ڈیوٹی کی اس زمرے میں ہمیں ان لوگوں نے لایا۔ تجارت نہیں کہتے ہیں، تجارت تو یہ ہے کہ دن میں آپ ڈرائی پورٹ پہ 100 کنٹینر آئے 100 کنٹینر جائے۔ سارے ملکوں کو ان لوگوں نے تجارت بند کیا ہے کہ صرف گلگت بلتستان اور پاکستان کو بند کیا ہے، ادھر گلگت کے مارکیٹ میں بیچ کے اپنا روزگار چلاتے تھے۔ وہ 2019 کے بعد آج تک وہ لوگ بے روزگار ہیں۔ فاصلہ ٹوٹل 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 80 کلومیٹر کے فاصلے پہ مجھ سے 3,75,000 روپے لے گئے ہیں۔ یہ گلگت بلتستان سے کاروبار کو ختم کرنا، بے روزگاری کو بڑھانا اور دہشت گردی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیمن اور میں ہوں خالد حسین۔ ناظرین، سوس میں پاکستان اور چین کے درمیان میں تجارتی سرگرمیاں جو ہے وہ معطل ہیں، اور اس معطلی کی وجہ کیا ہے، اور خصوصاً کسٹم حکام نے کسٹم پالیسی میں اچانک تبدیلی کی ہے جس کی وجہ سے تجارتی جو سرگرمیاں ہیں وہ معطل ہیں، ٹریڈ باڈیز جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں، اور یہ ماجرا کیا ہے اور یہ صورتحال کیا ہے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سرفراز حسین جو امپورٹر ایکسپورٹر کے نائب صدر ہیں، اور ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ سرفراز صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ 1986 کا پروٹوکول ایگریمنٹ یہ ہے کیا چیز، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس ایگریمنٹ کے تحت ٹریڈ کے بدلے ٹریڈ یعنی بارٹر سسٹم کا وہ نظام تھا، کیا یہ نظام آج بھی فعال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو خالد بھائی، میں آپ اور گلگت میڈیا نیٹ ورک کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا۔ جو یہ پروٹوکول ایگریمنٹ ہے گلگت بلتستان اور پاکستان گورنمنٹ اور چائنا کے بیچ میں، یہ جو پروٹوکول ایگریمنٹ ہے اس کے مطابق پاکستان سے بارٹر ٹریڈ بھی اس کو کہتے ہیں، یہاں سے پاکستان سے مال جائے گا اور مال کے بدلے چائنا سے مال آئے گا، اور اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ گلگت بلتستان کے جتنے بھی باسی ہیں جو اس ٹریڈ سے منسلک ہیں ان پہ کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے آہستہ آہستہ 98 میں ہمیں ٹیکس کے دائرے میں لانے کے لیے چند لوگوں کو یرغمال بنا کے، چند بیوپاریوں کو یرغمال بنا کے ان سے زبردستی یا کسی لالچ کے تحت ان سے ٹیکس لے کے اس کے بعد ہمیں صرف کسٹم ڈیوٹی کی اس زمرے میں ہمیں ان لوگوں نے لایا۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کر کے سیل ٹیکس، انکم ٹیکس، ود ہولڈنگ، یہاں تک کہ جتنے پاکستان میں ٹیکسز لاگو ہیں، جتنے دوسرے ڈرائی پورٹ میں لاگو ہیں، وہ سارے ٹیکس ہمارے اوپر لاگو کیا گیا۔ ٹھیک، ہمارا علاقہ غریب علاقہ ہے، یہاں پہ نہ تو کوئی انڈسٹری ہے نہ کوئی اور روزگار کا طریقہ ہے، بے روزگاری حد سے زیادہ ہے، لوگ صرف اسی بارڈر ٹریڈ سے اپنا گھر کا چولہا جلاتے ہیں۔ یہاں سے تقریباً گلگت کی 1/3 جو اکثریت ہے وہ اس بارڈر براہ راست 3 لاکھ خاندان جو ہے تقریباً یہاں سے، اور یہاں سے اپنے گھر کا جو اپنے بچوں کی تعلیم اور اپنے گھر کے اخراجات یہاں سے پورے کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ بارڈر بند ہو جائے تو گلگت میں پھاکے پڑنے کا اندیشہ ہے۔ اس کے علاوہ گلگت میں کوئی، گلگت بلتستان میں کوئی اور جاب اپارچونٹیز بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، کیونکہ آئی فام سے تجارتی جو سرگرمیاں ہیں وہ معطل ہو چکی ہیں، یہ آئی فام ہے کیا؟ ہمارے ویورز کو آپ بتائیں۔ آئی فام ایکچوئل یہ ہے کہ آپ اگر مطلب بینک کے تھرو آپ کسی کمپنی کو پیسے بھیجیں گے یا کسی فیکٹری کو پیسے ڈالر بھیج دیں گے تو وہ آپ کو اس مال کے ساتھ انوائس پیکنگ لسٹ آپ کو دے گی، اس کے تحت آپ کاروبار کریں گے۔ ادروائز آئی فام اس وقت لاگو ہوتا ہے کہ آپ آئی فام فیکٹری کے تھرو، مثال کے طور پہ آپ ایک ہیوج کوانٹٹی میں آپ کسی سے جیکٹ لیتے ہیں، جرسی لیتے ہیں، تو آپ اس فیکٹری سے ڈائریکٹ تھرو ہو کے اس کو بینک کے تھرو آپ ڈالر بھیج دیں گے تو وہ آپ کو انوائس اور پیکنگ لسٹ دے گا، تب وہ آئی فام اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ آئی فام کا مقصد یہ ہے کہ گلگت بلتستان سے اس ٹریڈ کو ختم کرنا، کیونکہ گلگت بلتستان ایک غریب علاقہ ہے۔ یہاں پہ جو لڑکے، جو جوان کام کر رہے ہیں وہ 20-25 مل کے، کسی کے پاس 10 لاکھ، کسی کے پاس 2 لاکھ، کسی کے پاس لاکھ روپے ہوتے ہیں، وہ مل کے مطلب 20 بندے مل کے اوپن مارکیٹ سے کسی نے ڈنر سیٹ لے لیا، کسی نے کمبل لے لیا، کسی نے را مٹیریل جس کو کہتے ہیں، کسی نے کوئی اور چیز لے لیا، لے کے 20-25 بندے مل کے ایک کنٹینر بھر کے
اس کو سوٹ ڈرائی پورٹ پہ لے آتے ہیں, وہاں پہ ٹیکس دے کے وہاں سے پھر گلگت کی مارکیٹ میں لے آتے ہیں. اب اگر ہمیں آئی فارم کا ان بندوں کو کہیں کہ بھائی آپ آئی فارم دے دیں, آئی فارم ہم کس کو دے دیں, ہم بینک پیسے کس کو بھیج دیں, ہم کسی دکاندار کو پیسے بھیج سکتے ہیں؟ یہ تو ممکن ہے تو ہمیں بتائے, ہم بھیجنے کے لیے تیار ہیں. باقی ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ کراچی کے ٹریڈرز کی طرح یا لاہور کے ٹریڈرز یا اسلام آباد کے ٹریڈرز وہ جو ٹریڈ کرتے ہیں ان کی طرح ہم اتنے ہمارے پاس ہیوج کوانٹٹی میں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ہم کاروبار ہم اتنا بڑا کسی پورا کنٹینر ہم خرید سکیں, اتنے ہماری استطاعت نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے اوپر یہ کر رہے ہیں, آئی فارم لاگو کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بارڈر کو بند کرنا ہے. یا تو یہ وہاں سے ٹریڈرز کی سازش ہے, سازش کے تحت یہ لوگ کر رہے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ گلگت بلتستان سے کاروبار کو ختم کرنا, بے روزگاری کو بڑھانا اور دہشت گردی کو. اس علاقے میں آلریڈی آپ کو پتہ ہے یہ علاقہ دہشت گردی سے کتنا متاثر ہوا ہے. اب چند سال ہو گئے ہیں, 10 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے, امن ہو گیا ہے, لوگوں کے پاس بارڈر کی وجہ سے روزگار آ گیا ہے, لوگ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. اب یہ لوگ پھر چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ امن و امان خراب ہو اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بن جائے, لوگ بے روزگاری میں مبتلا ہوں. یہ ان کا مقصد یہ ہے. ٹھیک. اچھا, 3 سال کے بعد جو تجارتی سرگرمیاں دوبارہ بحال ہوئی ہیں, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا جو اس سے پہلے جو تجارتی سرگرمیاں تھیں, بہت سارے لوگ چائنا کی طرف جاتے تھے, چائنا سے مال لے کے آتے تھے, اب یہ سارا کچھ نظام بہت معطل ہے اور صرف جو ہے وہاں سے کنٹینر آتے ہیں؟ خالد صاحب, تجارت تو صرف نام کی تجارت ہے نا, اس کو تجارت نہیں کہتے ہیں. تجارت تو یہ ہے کہ دن میں آپ ڈرائی پورٹ پہ 100 کنٹینر آئے, 100 کنٹینر جائے. یہ تو بس یہ ہے کہ ہینڈ ٹو موتھ والی بات ہے. مطلب اتنا ہی کمانا ہے کہ آپ کا سال آسانی سے گزر جائے. ٹھیک ہو گیا. مزدوروں کا کچھ گزارا ہو جاتا ہے, ٹریڈرز کا کچھ گزارا ہو جاتا ہے. اس کو ٹریڈ نہیں کہتے ہیں. ٹریڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈرائی پورٹ میں, جس طرح کراچی میں ایک شپ جو ہے وہ 3600 کنٹینر لے کے آتا ہے, آپ کا پورے سال میں اس بارڈر پہ 3600 کنٹینر نہیں آتے ہیں. تو اس کو ٹریڈ نہیں کہتے ہیں. یہ تو یہ ہے کہ گزر بسر والی بات ہے. بس یہ ہے کہ بندہ اپنی سفید پوشی برقرار رکھنے کے لیے. 2019 کے بعد ٹریڈ بالکل ختم ہو گیا ہے. کبھی 2020 میں میرے خیال میں کوئی 1 مہینے کے لیے بارڈر کھلا ہے, 2021 میں پھر 2 مہینے کے لیے بارڈر کھلا ہے, اور 2022 وہ بھی ریلیف کا سامان جو پینڈیمک کے اس میں اسی طرح, اور 2022 میں کچھ عرصے کے لیے, ابھی 2022 میں اپریل سے کھلا ہے, لیکن کام جو ہے وہ جون جولائی سے شروع ہوا ہے. تو آگے تو اب جو ہے کام کچھ اسٹیبل ہو گیا تھا, کچھ ایک لائن پہ, اسٹریم لائن پہ آ گیا تھا, تو اب پالیسی میں چینجنگ آ گئی ہے. اس وجہ سے ٹریڈر سارے پریشان ہیں. اچھا, کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ یہاں سے بارڈر پاس کا ایک بڑا اچھا میکنزم تھا جی بی حکومت کے پاس, اور 3 سال سے جو ہے بارڈر ٹریڈ کرنے والے جو کم سرمایہ لے کے چین جاتے تھے, اب وہ بھی ختم ہو گیا. اب ٹوٹل یک طرفہ تجارت چل رہی ہے. تو کیا گورنمنٹ آف پاکستان یا گلگت بلتستان حکومت چین سے اس حوالے سے کوئی بات کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی کوشش, یا آپ لوگوں کی ٹریڈ باڈیز, بہت سارے ٹریڈ باڈیز ہیں, انہوں نے کوئی کوشش کی ہے اس صورتحال کو دوبارہ لائن پہ لانے کے لیے؟ پچھلے سال 2021-22 میں خود فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کا EC کا ممبر رہا ہوں. ہم نے وفود بنا کے اسلام آباد میں ہائی لیول پہ بات کی ہے. ان لوگوں نے, اسلام آباد والوں نے بھی بڑی کوششیں کی ہیں, ہم ان کی کوششوں کو سراہتے ہیں. لیکن چائنا گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی تک کورونا کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. صرف واحد چائنا ہے دنیا میں جو ابھی تک کورونا کا نام لے کے, یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ سارے ملکوں کو ان لوگوں نے تجارت بند کیا ہے کہ صرف گلگت بلتستان اور پاکستان کو بند کیا ہے. اس بارڈر پہ 2019 کے بعد ہمارے جو چھوٹے کاروباری ہیں, جو بیگیج کے نام پہ کام کرتے ہیں, جو 1-2 لاکھ روپے سے اپنا گزر بسر کرتے تھے, بائی روڈ جاتے تھے, اندر سے چھوٹا موٹا سامان لا کے ادھر گلگت کے مارکیٹ میں بیچ کے اپنا روزگار چلاتے تھے, وہ 2019 کے بعد آج تک وہ لوگ بے روزگار ہیں. تو چائنا ابھی تک کورونا کا نام دے کے, ابھی ان دنوں میں اورمچی, کاشغر اور دیگر جو شہر ہے, بڑے شہر, وہ سارے کورونا کے نام سے ابھی بھی لاک ڈاؤن ہے. ابھی بھی ہمارا جو ٹریڈ ہے, ہماری کچھ گاڑیاں راستے میں پھنسی, کچھ اورمچی میں پھنسی ہیں, کچھ اورمچی کے راستے میں پھنسی ہیں, کچھ کاشغر میں پھنسی ہیں, کچھ کاشغر سے تاشقرغان کے راستے میں پھنسی. یہ جو کورونا جو SOPs ہے, ہم چاہتے ہیں کہ پورے دنیا میں ختم آیا. ہماری چائنا گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے, اور ہمارے اپنی پاکستان گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ اپنا اثر و رسوخ چلا کے اس کورونا کو ختم کرے. پوری دنیا میں ختم ہو گیا ہے, تو یہ ہمارا ٹریڈ سموتھلی چلے گا.
ٹھیک. اچھا, کیونکہ یہ ٹریڈ کے بارے ٹریڈ کا یہ جو فارمولا جو 1986 میں ایگریمنٹ کے تحت MOU سائن ہوا تھا, تو اس میں کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے کوئی اس حوالے سے چین سے بات کی تھی اس سے قبل, یا آنے والے مستقبل میں کوئی بات کرنے جائے گی, کیونکہ یہ براہ راست گلگت بلتستان سمیت پاکستان کے مستقبل کا بھی سوال ہے. خالد صاحب, یہ جو پروٹوکول ایگریمنٹ ہے نا, اس کے بارے میں اگر باتیں ہائی لیول پہ ہوتی بھی ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے. صحیح. لیکن سننے میں آتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس لیول پہ ان کے ساتھ بات کیا, اس لیول پہ ان کے ساتھ بات کیا, گائے بگائے یہ باتیں کرتے ہیں. صحیح. گورنمنٹ آف پاکستان حتی الامکان کوشش کرتی ہے کہ یہ بارڈر جو ہے وہ چلے, یہاں سے بے روزگاری ختم ہو, لیکن امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پہ چائنا چاہتا ہے کہ سپر پاور بننے کے لیے. وہ اگر گلگت بلتستان یا پاکستان پہ ٹریڈ ہو نہ ہو, چائنا کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو ہمارا جو روزگار ہے صرف چائنا سے وابستہ ہے. اگر چائنا سے ہمارا روزگار ختم ہو گیا یا بند ہو گیا تو ہمارے ادھر فاقے پڑنے کا اندیشہ ہے. ٹھیک. اچھا, وقت کی کمی بھی ہے اور میرا آپ سے آخری سوال ہے, چین سے آنے والے جو کنٹینر ہیں وہ 0 پوائنٹ پہ رکتے ہیں, اور سست جو ڈرائی پورٹ ہے وہاں لانے میں ان کو کیا نقصان ہے؟ خالد صاحب, 2019 کے بعد ہمارے جو کنٹینر گئے بگائے کبھی 10 آتے ہیں, کبھی 15 آتے ہیں, یا کبھی 5 آتے ہیں, تو وہ چائنا حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ وہ ٹاپ پہ کنجر آف ٹاپ پہ ان کو وہاں پہ چھوڑ کے وہاں سے اپنے پرائم موور کو لے کے واپس جاتے ہیں. تو ادھر ہمارے کچھ ٹریڈرز نے اپنے پرائم موور لیے ہوئے ہیں, وہ بھی کبھی کبھار ہمیں بلیک میل کرتے ہیں. میں نے خود ایک کنٹینر کو ٹاپ سے سست لانے اور خالی کنٹینر کو لے جانے کے 3,75,000 روپے دیے. یہ فاصلہ کتنا ہے؟ یہ فاصلہ ٹوٹل 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. 80 کلومیٹر کے فاصلے پہ مجھ سے 3,75,000 روپے لے گئے ہیں. 2.5 لاکھ روپے بھی میں نے دیا ہے, 2 لاکھ روپے بھی میں نے دیا ہے. اب کچھ ٹریڈرز نے, کسی نے 2 لیے ہیں, کسی نے 3 لیے ہیں, تو اس طرح کوئی 20 پرائم موور ہو گئے. تو اب یہ جو ریٹ ہے وہ ماشاءاللہ کوئی لاکھ روپے تک, 1,20,000 1.5 لاکھ روپے تک آیا ہے. اس سے پہلے تو جن لوگوں نے لیے ان لوگوں نے بھی ہمیں لوٹا ہے. چائنا تو ہمیں لوٹتا ہی رہتا ہے. اس وقت ایک کنٹینر جو ہے وہ کاشگر سے کنجر آف ٹاپ تک تقریباً کوئی 23 سے 24 لاکھ روپے کا آ رہا ہے. یہ فاصلہ جو ہے فاصلہ بھی بتائیں ہماری ویورز یہ کو تاکہ پتہ فاصلہ چلے. زیادہ سے زیادہ اگر کنجر آف ٹاپ سے لے کے کاشگر اگر آپ فاصلہ کریں تو یہاں سے لے کے سمجھے کہ آپ کا بشام کا جو فاصلہ ہے وہ ہے. مثال کے طور پہ مطلب کوئی 400 کلومیٹر یا 450 کلومیٹر اتنا فاصلہ ہے, اس کا ہم سے اتنا کرایہ لے رہے ہیں, اتنا فریٹ ہم سے لے رہے ہیں. مطلب ہر طریقے سے ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں. تو سرفراز صاحب یہ بتائیں کہ کیا گورنمنٹ کی پالیسی ہے چائنا کی, یا وہاں کی جو ٹریڈ باڈیز ہے وہ خود ساختہ کرایہ میں اضافہ کرتے ہیں؟ یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے یا کسی اور اثر رسوخ والے بندے کی پالیسی ہے, یہ کس کی پالیسی ہے, یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. ہم سے ٹرانسپورٹر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں گاڑی آگے سے مہنگی ملتی ہے تو ہم آپ کو سستا نہیں دے سکتے ہیں, جبکہ یہی گاڑیاں 2019 میں ہم 8 لاکھ اور 9 لاکھ اور 10 لاکھ روپے میں لاتے تھے. اب یہ گاڑیاں اچانک جب سے یہ بارڈر کورونا کا ایشو آ گیا تب سے یہ ریٹ جو ڈبل ٹرپل ہو گئے ہیں. اب اس میں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ آف چائنا کی پالیسی ہے یا کسی ادارے کی پالیسی ہے یا کسی اثر رسوخ والے بندے کی پالیسی ہے, یہ ہمیں کوئی سمجھ میں نہیں ہے. بہت بہت شکریہ سرفراز صاحب, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. یقیناً پاک چین تجارتی سرحد کی وجہ سے گلگت بلتستان کے اندر کافی حد تک بے روزگاری کے خاتمے میں مدد ملی ہے, اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو میرے خیال میں حکومت کے اوپر بوجھ بھی نہیں ہوگا. لوگ زیادہ تر جو ہے یہاں پر سرکاری نوکریوں پر انحصار کرتے ہیں. اگر یہ ٹریڈ کی جو ایکٹیویٹی ہے, جو سرگرمیاں ہیں, اگر بلا تعطل یہ جاری رہی اور کسٹم حکام جو ہے اپنی پالیسی کو سال میں ایک ہی دفعہ ایک ہی پالیسی رکھے, تو میرے خیال میں یہ تجارتی سرگرمیاں جو ہے وہ بلا تعطل یہ آگے چل سکتی ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.